آج کی وہ شب ہے کہ جس شب میں امام حسین پر یہ حیوانات ماتم کرتی ہیں. عجیب رات ہے. مرحوم کرباسی نے یہ واقعہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے. جس برادر کو چاہیے وہ اس کتاب میں جا کر دیکھ سکتا ہے. مرحوم کرباسی کا واقعہ کہ وہ جس موقع کے اوپر مشہد مقدس ہے، تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں بچا ہے لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زیارت کر کے مشہد مقدس سے جب اپنے قافلے کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے، ہمدان کے پاس ان کی سواری خراب ہو گئی. یہ وہ ابتدائی دور تھا کہ جس دور میں یہی بسیں شروع ہوئی تھیں اور خاص کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. سواری خراب ہو گئی، سارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں جملہ ملتا ہے کہ یہ ہمدان کی پہاڑیوں کے بیچ صحرا میں موجود ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے. اس زمانے میں منزلوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا تھا. یہ آج کا دور نہیں ہے کہ قبلہ نما آپ کے پاس ہے. یہ آج کا دور ہے کہ سمت معلوم کر لینا آسان ہے. اس دور میں بہت مشکل کام تھا. پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ ہمدان شہر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے. کہا سب تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. کوئی گاڑی ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ فرش وغیرہ بچھا دیا جائے، شاید رات یہیں گزارنی پڑے. کوئی گیا ہے میکینک کو بلانے کے لیے، شاید کوئی مل جائے آس پاس کے علاقوں میں. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. آغا کرباسی کہتے ہیں کہ ہم 5-6 آدمی ایک پہاڑ کی چھوٹی سی بلندی تھی اس پہ آ کے بیٹھے تھے کہ دیکھا جائے کہ یہ علاقہ کیسا ہے، کیا واقعاً رات یہاں گزاری جا سکتی ہے یا نہیں گزاری جا سکتی. کہ میں نے دور کافی فاصلے پہ ایک آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا. وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بدن کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، بھویں سفید ہو چکی تھیں، داڑھی سفید ہو چکی تھی، ہاتھوں پہ جو بال ہوتے یہ بھی سفید ہو چکے تھے. یعنی وہ دور سے لگ رہا تھا کہ کوئی سفیدی ہے جو زمین پہ رکھی ہوئی ہے، اتنا سفید ہو چکا تھا. ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کافی لمبی عمر کا انسان ہے. کہتے ہیں آغا کرباسی کہ ہم اس کے پاس گئے، بیٹھے، گفتگو شروع کی. کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہماری عمر جو ہے 100 تو 150 سال کے آس پاس ہے. اور اس نے بتایا کہ ہمدان پاس میں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. ان لوگوں کو اطمینان ہوا کہ چلو ہمدان کا علاقہ یہاں پہ قریب ہے. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں شہر میں نہیں رہتا ہوں، میں دوپہر میں چلا جاتا ہوں لیکن رات میں انہی پہاڑوں پہ گزارتا ہوں. اچھا، کوئی تم نے ایسا آج تک واقعہ بھی دیکھا کہ جو تمہارے لیے تعجب؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص پہاڑوں پہ رہ رہا ہے تو اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو بعض ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ یہ خطرات، یہ مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. وہ اللہ کے قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو ہے جو اب اگر چھیڑوں گا تو لمبی ہو جائے گی. کہتا ہے کہ میں نے ان پہاڑوں پر ایک منظر دیکھا ہے جو ہر سال رونما ہوتا ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک جگہ کا ہے، بیان کیا گیا، لیکن متعدد علاقوں میں یہ واقعہ الگ الگ نوبتوں، الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے. کہتا ہے ایک سال میں اپنے گاؤں سے نکلا تھا، ذرا سا نکلنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، مغرب کا وقت آ چکا تھا. میں مغرب سے پہلے نکل آتا تھا کہ مغرب میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر نماز مغرب پڑھوں. صبح کی نماز تک رہتا تھا اور واپس چلا جاتا ہوں. میں کہا میں نکلنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی مجھے گاؤں سے. میں پہنچا تو مغرب کی اذان ہونے لگ گئی تھی اور میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچا. میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی نوافل مستحبی نمازیں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. اور جیسے ہی میں نے عشاء کی نماز کی نافلہ شروع کیا، اچانک مجھے جانوروں کے منہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں. میں گھبرا گیا، اس لیے کہ یہ جن جانوروں کی آوازیں تھیں یہ وہ جانور تھے کہ جو درندہ سمجھے جاتے ہیں، وحشی سمجھے جاتے ہیں، جو انسانوں کو کھا لیتے ہیں. شیر کی آواز، چیتے کی آواز، ہاتھی کی آواز کہ جو پیروں سے رون دیتا ہے. عجیب لگا مجھے. اچھا، یہ آوازیں دھیرے دھیرے مجھ سے قریب ہو رہی تھیں. تو اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جانور ہیں کہ جو لگتا ہے میری ہی طرف آ رہے ہیں. اور میں اب اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے کہ نماز مکمل کر لوں، پتہ نہیں زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے موقع ملے نہ ملے. کہتا ہے کہ میں نے آخری سجدہ کیا لیکن ذرا سا میرے دل کو سکون یہ مل رہا تھا کہ یہ آوازیں ان جانوروں کی ہیں کہ جو میرے تو دشمن ہیں لیکن آپس میں بھی دشمن ہیں. یعنی یہ سب آپس میں ایک ساتھ کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتے. مثلا اگر ہاتھی بھی موجود ہے تو وہاں پہ شیر نہیں ہوگا. مجھے جو آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ چھوٹے جانوروں کی بھی تھیں. مثلا بکرے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، مثلا بھیڑ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے کہ جو آپس میں شدید دشمن ہیں. اگر شیر ہے تو بھیڑ نہیں وہاں پہ دکھائی دے گا،
اگر چیتا ہے تو مثلاً وہاں کے اوپر بکری نہیں دکھائی دے گی. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ذرا اطمینان ہو رہا تھا کہ لگتا ہے یہ سب دشمن تو ہیں میرے لیکن میرے لیے نہیں آ رہے ہوں گے. کہ میں نے نماز کو مکمل کیا, میں پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھا تھا, میں جیسے ہی نماز مکمل کرنے کے بعد گھوم کے دیکھا, میں نے دیکھا کہ یہ سارے جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں, اور اس حلقے میں یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے منہ سے اپنی خاص آوازیں نکال رہی ہیں. میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا کہ یہ جانور آپس میں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اور عجیب انداز تھا, یہ سب ایک ساتھ آواز نکال رہے تھے اپنے منہ سے. کہ میں نے بہت سوچنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی, کیوں ایسا ہو رہا ہے. اچھا میں یہاں پہ سامنے زندہ موجود ہوں, ان سب کو تو ہم پہ حملہ کر دینا, مجھ پہ حملہ کرنا چاہیے تھا, کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں بڑھا, وہ اسی دائرے میں موجود ہیں. کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنے گاؤں سے نکل رہا تھا, اپنے علاقے سے نکل رہا تھا, تو وہاں پر لوگ عزاداری کر رہے تھے اور وہ شب عاشور کی تیاری کر رہے تھے. کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سب شب عاشور کی بنا پر امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. آغا کرباسی کہتے ہیں کہ اس بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ میں نے جیسے ہی مجھے یاد آیا میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میں نے بھی یا حسین کہنا شروع کیا. سنیں گے آپ, کہتا ہے وہ بوڑھا کہ میں ادھر یا حسین میں نے کہنا شروع کیا, وہ سارے جانور کہ جو دائرہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وہ دائرہ ختم کیا اور میرے چاروں طرف آ کے دائرہ بنا لیا. میں یا حسین کہتا تھا اور وہ اپنے منہ سے آوازیں نکال رہے تھے. کہتا ہے وہ بوڑھا کہ جب بھی کبھی شب عاشور کے بارے میں شبہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ واقعہ مجھے بتا دیتا ہے کہ شب عاشور کب آئی. ہر سال یہ واقعہ میں دیکھتا ہوں, ہر سال ان جانوروں کو امام حسین پہ ماتم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں,